السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سیدنا ابو عبد الرحمن عبداللہ ابن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ گزشتہ زمانے میں 3 شخص کہیں جا رہے تھے، تجارت کے لیے جا رہے تھے یا کہیں بھی جا رہے تھے، تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 شخص کہیں جا رہے تھے تو انہوں نے ایک غار میں پناہ لی۔ غار میں جب پناہ لی تو اچانک غار سے ایک چٹان ٹکرائی جس سے غار کا منہ بند ہو گیا۔ غار کا منہ بند ہونے کے بعد اب وہ تینوں آپس میں کہنے لگے کہ اس مصیبت سے چھٹکارا پانے کا ایک ہی نتیجہ ہے کہ ہم نے تینوں نے اپنی زندگی میں جو بھی عمل اللہ عز و جل کی خالص اللہ عز و جل کی رضا کے لیے کیا ہے، آج ہم اس کا وسیلہ دے کر اگر دعا مانگیں گے تو انشاءاللہ یہ غار کا جو ہے منہ کھل جائے گا اور ہم لوگ اس مصیبت سے نجات پا جائیں گے۔ ان میں سے ایک شخص نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ عز و جل، میرے ماں باپ بوڑھے ہیں اور میرا یہ عمل ہے کہ میں جب تک ان کو دودھ نہیں پیش کر دیتا پینے کے لیے، جب تک نہ ہی میں اپنے اہل و عیال کو دیتا ہوں اور نہ ہی خادموں کو۔ ایک مرتبہ میں درختوں کی تلاش میں باہر گیا، واپس آیا تو مجھے دیر ہو گئی، میرے والدین سو چکے تھے۔ میں اپنے والدین کے سرہانے دودھ کا پیالہ لے کر گیا، انہیں جگانا میں نے مناسب نہ کیا اور اپنے بچوں کو ان سے پہلے اہل و عیال کو دودھ پلانا بھی مجھے پسند نہ آیا، لہٰذا میں ساری رات ان کے سرہانے کھڑا رہا۔ جب صبح ہوئی تو میں نے انہیں دودھ پیش کیا۔ اے اللہ پاک، اگر یہ عمل میں نے خالص تیری رضا کے لیے کیا ہے تو اللہ پاک اپنے حبیب کے وسیلے سے یعنی اپنے اچھوں کے صدقے میں اس غار کے دروازے کو کھول دے۔ پھر دوسرا شخص دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے اور کیا کہتا ہے، اے اللہ عز و جل، ایک مرتبہ میری چچا زاد بہن جس سے میں شدید محبت کرتا تھا لوگ جانتے تھے، اور ایسی محبت جیسے مرد عورتوں سے کرتے ہیں، میں اس سے برائی کا ارادہ رکھتا تھا، میں نے اس سے کہا تو اس نے ایک مرتبہ انکار کر دیا۔ ایک مرتبہ کیا ہوا کہ قحط میں وہ مبتلا ہوئی تو وہ میرے پاس مجبوری میں آئی اور میں نے اس کو 120 دینار اس شرط پر دیے کہ اگر وہ میری خواہش کو پورا کرے تو وہ مجبور تھی، مان گئی۔ جب میں قرب میں اس سے تنہائی میں تھا اور ایک روایت میں ہے کہ میں اس کی دونوں ٹانگوں کے بیچ، دونوں رانوں کے بیچ بیٹھا ہوا تھا، تو اس عورت نے یعنی میری چچا زاد ہمشیرہ نے کہا، اللہ عز و جل سے ڈر اور مہر کو نہ توڑ، اللہ عز و جل سے ڈر، مہر کو نہ توڑ۔ تو وہ شخص جو تھا اس نے 120 دینار بھی اس سے واپس نہ لیے اور اس کو چھوڑ دیا اور اس گناہ کو کرنے سے اس نے پرہیز کیا۔ تو وہ شخص کہنے لگا، اے اللہ عز و جل، اگر یہ کام میں نے صرف خالص تیری رضا کے لیے کیا ہے یا اللہ، تو اس کے وسیلے سے تو غار کے دروازے کو کھول دے۔ غار کا دروازہ تھوڑا سا سرکا۔ پھر تیسرا شخص تاجر تھا، اس نے کہا، اے اللہ عز و جل، میں نے تجارت کی، میرے پاس مزدور کام کرتے تھے، ایک مرتبہ ایک مزدور اپنی اجرت چھوڑ کر چلا گیا، میں نے اس کی اجرت سے میں نے تجارت کی تو اس میں کافی منافع فائدہ ہوا، میں نے کافی اس سے فائدہ اٹھایا کہ گائے بکریاں اونٹ، اس سے بہت سا سارا میرے پاس جو ہے مال جمع ہوا۔ ایک دن وہ مزدور اپنی اجرت لینے کے لیے میرے پاس آیا اور کہا میری اجرت دو، تو میں نے اس سے کہا یہ گائے یہ بکریاں یہ سارا کچھ تیرا ہے، تو اس نے مجھ سے کہا میرے ساتھ مذاق نہ کرو، میں مذاق نہیں کر رہا، میری اجرت دے دو۔ تو اس نے کہا، اے اللہ کے بندے، میں سچ کہہ رہا ہوں، یہ سارا کچھ تیرا مال ہے، اگر تو چاہے تو سارا کچھ لے جا۔ چنانچہ وہ سارا مال اپنا لے گیا۔ اے اللہ پاک، اگر یہ عمل خالص میں نے تیری رضا کے لیے کیا ہے تو اس غار کے دروازے کو کھول دے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ غار کا دروازہ پوری طرح سے کھل گیا اور وہ تینوں اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ اب اس میں حدیث پاک کے تحت علامہ ابن بطال رحمۃ اللہ علیہ شرح بخاری میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل سے اپنے نیک اعمال کا وسیلہ دے کر کے دعا مانگنا، یہ جو ہے وسیلہ پیش کرنا ثابت ہے، اچھا ہے، مستحب ہے، بلکہ ایسا کیا بھی ہے۔ ان
غار والوں نے وسیلہ دے کر کے اپنے نیک اعمال کا دعا مانگی، اس امید پر کہ اللہ عز و جل ان کی دعا قبول کرے، اور واقعی اللہ عز و جل نے ان کی دعا کو قبول کیا اور غار کا دروازہ کھل گیا۔ اسی طرح سے اس میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ والدین کے ساتھ فرما برداری کرنا، ان کا خیال کرنا، ان کی خدمت کرنا اور ان کو اف بھی نہ کہنا، یہ بھی ہمارے لیے راہ نجات بنتا ہے۔ مزدور کی مزدوری ادا کرنا یعنی امانت دار بننا، کسی بھی معاملے میں پیسوں کے لالچی نہ بننا، امانت دار بننا۔ اگر وہ پیسوں کا لالچی بندہ تو وہاں پر کتنا سارا مال تھا وہ مزدور لے کر کے چلا گیا، تو اس طرح سے یہ نیک اعمال کرنا۔ اور خواہشات، غلط خواہشات سے بچنا، نفسانی خواہشات سے بچنا۔ نفسانی خواہشات سے جیسے اس بندے نے پرہیز کیا کہ وہ تو پورا قادر تھا، اس پہ تنہائی تھی، سب کچھ تھا، لڑکی راضی تھی، لیکن اس نے صرف خالص اللہ عز و جل کی رضا کے لیے یہ چھوڑا، اور اللہ عز و جل نے اس کو انعام سے نوازا، یعنی اس کی دعا قبول کی۔ اور والدین کے ساتھ جس نے اچھا سلوک کیا اس کی بھی دعا قبول کی، جس نے مزدوروں کے ساتھ اچھا سلوک کیا یعنی امانت داری کا جو ہے کردار نبھایا، اس کی بھی اللہ پاک نے دعا قبول کی۔ تو یہاں سے یہ بھی سبق ملتا ہے کہ نیک اعمال جو کہ خالص اللہ عز و جل کی رضا کے لیے کیے جائیں، ان کو ہم اللہ عز و جل کی بارگاہ میں وسیلہ بنا سکتے ہیں۔ اگر ہم کسی مصیبت میں ہیں، کسی پریشانی میں ہیں، قحط میں ہیں، یا بارش نہیں ہو رہی ہے، تو اللہ عز و جل کی بارگاہ میں ہم ان اعمال کا وسیلہ دیں جو ہم نے خالص اللہ عز و جل کی رضا کے لیے کیا ہے، تو اللہ پاک کی رحمت سے امید یہ ہے کہ وہ ہماری اس دعا کو قبول فرما لے گا۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان فرامین پر عمل کرنے سے بھی ہمیں نجات مل سکتی ہے، یعنی امر بالمعروف و نہی عن المنکر، نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے روکنا۔ یہ نیکی کی دعوت ہے جو میں آپ کے سامنے حدیث پاک عرض کر رہا ہوں، اور آپ کو جو بتا رہا ہوں کہ یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ گناہ ہے۔ ماں باپ سے جو ہے لفظی کرنا، ان کے سامنے بلند آواز سے بولنا، یا ان کے کہا کو نہ ماننا، ان کی بات کو نہ سننا، توجہ نہ دینا، اور غلط خواہشات کی جو ہے تمنا رکھنا، خواہشات رکھنا دل میں، نفس میں، اور یا ان کو کر گزرنا، یا گناہ کا پکا ارادہ کر لینا، یا خیانت کرنا، حرام مال کی جو ہے خواہش رکھنا، یہ ساری بری عادتیں ہیں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان بری عادتوں سے محفوظ فرمائے اور خالص اپنی رضا کے لیے ہمیں کام کرنے والا بنائے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ کیا ہی خوب فرماتے ہیں، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ والقانتین